بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ جو قلب کی طرف بیماری کی نسبت کی ہے اللہ تعالی نے، یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ شک کی بیماری ہے۔ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے۔ تو یہ صوفیہ کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں دل میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح کے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ دل میں کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور دل میں جو بدترین بیماری ہے وہ کبر کی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی ہے، بڑا سمجھنے کا مرض۔ ہر مرض کسی کے دل میں آ جائے لیکن یہ مرض نہ ہو تو وہ قابل علاج ہوتا ہی ہے۔ کسی نہ کسی موقع پر پہنچ کے وہ آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کہ میں ایسا، میرا عہدہ، میری دولت، میرا علم، اور میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اس کا انجام سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ پھر ذلیل ہو جاتا ہے، اور ذلت پہ بھی سمجھ جائے تو خدا کی مہربانی ہے، حتیٰ کہ وہ مر جاتا۔ ابو جہل جو تھا، آئے گا اس کا قصہ تفصیل سے کسی وقت میں، اس کا حال یہ تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب بدر میں وہ گرا زخمی ہو کے تو میں اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، تو اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا ہائے افسوس، ایک دیہاتی آدمی بچہ اس کے ہاتھوں میں قتل ہو رہا ہوں، مارنے والا بھی کوئی بڑا آدمی ہوتا۔ اور پھر مجھے کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا۔ عربوں کے ہاں دستور تھا نا کہ وہ اپنے دشمنوں کے سر کاٹ کے لائن میں لگایا کرتے تھے، تو اس نے کہا لائن میں جب لگے گا تو میرا سر اونچا نظر آنا چاہیے، ذرا نیچے سے کاٹنا۔ مرتے مر گیا مگر وہ کبر نہ گیا۔ یہ ہے دل کا مرض سب سے بدتر، اور ان منافقین میں کیا مرض تھا؟ کینہ، حسد۔ دل کے امراض کے لیے یہ آیت ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ ایک اور جگہ بھی، کئی جگہیں ہیں، ایک مثال کے طور پہ آپ کو اور دکھا دیتے ہیں، 22ویں پارے میں اس کے آغاز میں آپ دیکھیے، وہاں بھی اللہ تعالی نے دل کے ایک مرض پر بات کی ہے کہ دل میں کیا کیا مرض ہوتے ہیں۔ 22ویں پارے کے بالکل آغاز میں سورہ احزاب 33 نمبر ہے سورہ کا، اور اس کی آیت نمبر ہے یہ 32، 32 نمبر آیت دیکھیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، جیسی عام عورتیں ہیں امت کی، ان کی نسبت تمہیں اللہ نے ایک زیادہ مقام دیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو تمہارا بڑا مقام ہے۔ فلا تخضعن بالقول، اور دیکھو بات کرتے ہوئے، جب کوئی گھر پہ تمہارے آئے کچھ مانگنے کے لیے پردے میں، تو بات کرتے ہوئے اپنی زبان میں لوچ، نرمی پیدا نہ کرنا۔ فیطمع الذی، سو طمع رکھے گا، لالچ رکھے گا، فی قلبہ مرض، جس آدمی کے دل میں مرض ہے اسے تم سے کوئی اور امید لگ جائے گی۔ فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہے وہ تم سے کوئی اور امید لگائے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، صاف بات کرو قاعدے کے مطابق، جو تمہارے گھر پہ آئے کچھ چیز لینے کے لیے تو ایسے نہ کرنا۔ یہ جو ہے نا کہ اس آدمی کے دل میں مرض ہے اور وہ تم سے کوئی اور امید لگا بیٹھے گا، یہ ہے وہ چیز کہ دل میں یہ جو رجحانات ہوتے ہیں جنس کے
اور خواتین سے ناجائز تعلقات کے اور اس قسم کی چیزوں میں، یہ ہے دل کا مرض۔ اللہ نے کہا جس کے دل میں مرض ہے نا ایسا، وہ تمہارے لیے کچھ اور سوچ میں پڑ جائے گا، تو بات صاف کرنا۔ اس لیے صوفیہ جو کہتے ہیں کہ دل بیمار ہو جاتا ہے اور دل کا علاج کرنا چاہیے، یہ قرآن پاک سے نص سے ثابت ہے۔ یہ جو لوگ تصوف کے انکار پہ بڑے مست ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تصوف کا نام سنتے ہی وہ کہتے ہیں بالکل ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، تصوف نام ہی اس چیز کا ہے کہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور دل کی بیماری کا علاج کیسے ہو، بس اتنی بات۔ یہاں پر فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، سو فا جو ہے نا فزادہ، سو بڑھا دیا۔ اس فا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سبب سے بڑھ گئے۔ فا جو ہے وہ کس چیز کی دلیل ہے؟ وہ دلیل اس چیز کی ہے کہ اس کے نتیجے میں، یعنی اللہ تعالی نے نہیں بڑھایا بلکہ جو حرکتیں ان کی تھی نا، فزادہم اللہ نے بڑھا دیا ان کا مرض۔ تو براہ راست یہ بات نہیں، بلکہ فا کا مطلب وہ جو کچھ کر رہے تھے اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام جذبات اور ان چیزوں کا خالق اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے۔ تخلیق اللہ ہی نے کی ہے، غصہ ہے، جنس ہے، عقل ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، ہمت ہے، جتنی چیزیں ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور کسب کرنے والا بندہ ہے۔ اختیار دیا ہے اللہ نے، استعمال کرنے والا انسان خود ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے کبھی کبھی ان چیزوں کی نسبت بندے کی طرف کر دیتے ہیں کہ بندے نے یہ کیا، اور کبھی ان چیزوں کی نسبت جب اپنی طرف کرتے ہیں نا اللہ، تو اس کا مطلب ہے میں نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہے وہ اصول جس پہ قرآن پاک کی متعدد آیات حل ہو جاتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، اللہ نے ایسے کیا، تو اس میں آدمی کا کیا قصور ہے؟ آدمی کا قصور یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، خالق اللہ ہے، کسب کرنے والا کاسب بندہ ہے، بندہ نہ اپنے اختیار کو استعمال کرے۔ یہ ہے وہ توسط اور اعتدال کی راہ جو اہل سنت نے معتزلہ کے مقابلے میں اختیار کی تھی۔ تو فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ اس لیے کہ حرکتیں ایسی تھی نا، تو اللہ نے اس چیز کو پیدا کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب کون سا؟ علیم، الم والا۔ الم کہتے ہیں دکھ کو۔ اوپر گزرا تھا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ پہلی بات تو اس میں یہ دیکھیے کہ یہاں 5 کا ہندسہ نظر آ رہا ہے، 5 کی فگر ہے نا، یہ بعض قراء کے نزدیک یہاں آیت ہے پوری، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اس پہ وہ وقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ بھی ایک آیت ہے۔ اس وجہ سے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، شام، ان سارے حضرات کے اختلافات ہیں کہ قرآن پاک میں کل کتنی آیات ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ساری قراتیں تھیں، یہاں لوگ رکتے بھی تھے، نہیں بھی رکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اوپر فرمایا عذاب ہے ان کے لیے عظیم، اور یہاں پہ علیم، تو عظیم کا مطلب اس کا حجم بہت زیادہ ہے عذاب کا، اور علیم کا مطلب دکھ دینے والا، الم، تکلیف دینے والا بہت ہے۔ الم کا لفظ استعمال ہوتا ہی ہے۔ اور اوپر جو فرمایا ہے کافروں کے لیے وہ ہے عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب علیم بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں دونوں عذاب جمع ہو جائیں گے ان کے لیے۔ عظیم تو اس وجہ سے کہ عقیدے میں کافر ہیں، اندر تو کفر ہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، انہیں تنگ کرنا، اسلام کا مذاق اڑانا، یہ نفاق کی بحث بہت زیادہ ہے، 10ویں پارے تک، 11ویں پارے تک چلی گئی ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے اللہ نے جس سے منع کیا ہے، یہ عملاً فسق ہے۔ تو اس لیے ایک عذاب تو اس وجہ سے ہوگا کہ اندر سے کافر تھے، اور دوسرا عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ یہ لوگ کافر ہونے کے علاوہ دھوکے باز بھی تھے۔
دھوکہ دے رہے ہیں نا اوپر. تو یہ جو عذاب علیم ہے دھوکے کی وجہ سے بھی, اور آگے دیکھیے بما کانوا یکسبون, اس لیے کہ جھوٹ کہتے تھے. یہ جو جھوٹ کہتے تھے تو جھوٹے بھی تھے, تو دو جرم اور بڑھ گئے. ایک تھا کفر, اس کے بعد آ گیا دھوکہ, اور تیسرا جرم آ گیا جھوٹ کا کہنا. یہ تینوں چیزیں آ گئیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھا ترجمہ بھی یہاں کیا ہے, بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جھوٹ کہتے تھے, یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بولنے اور جھوٹ کہنے میں فرق ہے. جھوٹ بولنا بلا شبہ بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن اس درجے کا نہیں ہے کہ اس پہ عذاب عظیم اور عذاب علیم اور یہ چیزیں آ جائیں. وہ اس درجے کا گناہ نہیں. حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے, آخر گناہ گار ہوں, کافر نہیں ہوں میں. تو جھوٹ یقیناً گناہ کی چیز ہے, لیکن اتنی بڑی کہ اس پہ اتنا عذاب اور اتنی شدید باتیں ہوں, یہ بات نہیں کہ جھوٹ بولنے پہ خدا کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے. جھوٹ کہتے تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ جو اوپر ان کا دعویٰ تھا نا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے, یہ دعویٰ جھوٹا تھا. جھوٹ کہتے تھے. سمجھے آپ؟ نہیں, جھوٹ بولنے اور جھوٹ کہنے میں فرق کیا ہے حضرت نے. جھوٹ بولنا تو عام ہے, کوئی آدمی جو بولے, اور ایک خاص دعویٰ کرنا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. اب اس کے متعلق جب کہنا ہوگا تو کہیں گے کہ جھوٹ کہتا ہے. دعویٰ جو کیا ہے تو لوگ کہیں گے جھوٹ کہتا ہے. تو حضرت نے یہ ترجمہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو اوپر ہے نا آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ان کا دعویٰ کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے, یہ جھوٹ دعویٰ ہے. یہ جھوٹے دعوے جو ہیں نا یہ لے ڈوبے انہیں. اب سمجھ آئی؟ یہ ہے بات. حضرت کا ترجمہ بہت باریک, سمجھنے کے لیے بھی بڑا علم اس کے لیے چاہیے. تو فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتے تھے, جھوٹا دعویٰ کرتے تھے. اس لیے عافیت اسی میں ہے بھائی کہ آدمی نہ بولے. جو دعویٰ کرتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے, اور جو آزمایا جاتا ہے وہ پھر دونوں طرف ہو سکتا ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. بلا اور مصیبت زبان کے ساتھ ہے. جتنے دعویٰ کرتے رہیں گے اتنے ہی آزماتے جائیں گے, اور جو دعویٰ نہیں کرتا بڑے سے بڑے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے, کوئی نہیں آزماتا, چپ کر کے چلتے رہو. اور جو دعویٰ کرے گا وہ ضرور آزمایا جائے گا, اور آزمائش بڑی چیز. تو آدمی اس لیے اپنے متعلق بات ہی نہ کرے. نیکی, تقوی, دین, بس وہی چیز ہے جو اللہ کی توفیق ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جتنا اپنے آپ کے لیے کچھ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا, اور نہیں پڑھنا چاہیے ان کاموں. بما کانوا یکذبون, اس وجہ سے کہ جھوٹ وہ کہتے تھے.